والد محترم 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 ہو اجازت اگر تو اے ابر کرم پوچھنا ہے مجھے آپ سے چشم نم ہو اجازت اگر تو اے ابر کرم پوچھنا ہے مجھے آپ سے چشم نم میں نے ڈھونڈے بہت ہیں مگر نہ ملے میں نے ڈھونڈے بہت ہیں مگر نہ ملے آپ گھر میں کہاں پہ چھپاتے تھے غم والد محترم والد محترم والد محترم والد محترم والد محترم اپنے سینے پہ مجھ کو سلاتے تھے آپ اور خود جا کے مٹی میں ہی سو گئے اپنے سینے پہ مجھ کو سلاتے تھے آپ اور خود جا کے مٹی میں ہی سو گئے میرے بچپن کی دن او سنہرے سے دن خواب جیسے تھے اور خواب ہی ہو گئے دل ربا دل نشی ہر گھڑی ہر قدم والد محترم والد محترم والد محترم والد محترم والد محترم آپ تھے تو یہ منظر بہاروں سے تھے میرے آنسو بھی گویا ستاروں سے تھے آپ تھے تو یہ منظر بہاروں سے تھے میرے آنسو بھی گویا ستاروں سے تھے آپ تھے تو تلا تم کا ڈرتا کسے آپ تھے تو یہ دریا کناروں سے تھے آپ کے بعد سہتا وہ سارے ستم والد محترم والد محترم والد محترم والد محترم والد محترم ہر گھڑی دھوپ میں سائے باپ تھے ہر اندھیرے میں ایک کہکشاں آپ تھے ہر گھڑی دھوپ میں سائے باپ تھے ہر اندھیرے میں ایک کہکشاں آپ تھے جگمگاتے ہوئے مسکراتے ہوئے بس دعا ہی دعا مہربان آپ تھے آپ کے پاؤں جھولو خدا کی قسم والد محترم والد محترم والد محترم والد محترم والد محترم سب سے سادہ بے روشن مقامات ہوں آپ ہوں اور جنت کے باغات ہوں سب سے سادہ بے روشن مقامات ہوں آپ ہوں اور جنت کے باغات ہوں پھول خوشبو دعا روشنی دل کسی یوں خدا کی ہمیشہ عنایات ہوں پھول خوشبو دعا روشنی دل کسی یوں خدا کی ہمیشہ عنایات ہوں پھر ملیں گے کبھی نہ جدا ہوں گے ہم والد محترم والد محترم والد محترم والد محترم والد محترم السلام
ماشاءاللہ بہت خوب. ویسے وہ صاحب صاحب یہ لوگ کس لیے آئے ہیں؟ ان لوگوں کے بھی کچھ مسئلے تھے، یہ بھی حل کرانے آئے تھے. اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے سامنے رکھا جائے وہ مسئلہ. جی اجازت ہے. فرمائیے اسلم بھائی آپ. حضرت مفتی عبدالقدوس صاحب ماشاءاللہ آپ نے والدین کے مقام و مرتبہ، عظمت و احترام اور اولاد پر والدین کے حقوق کے متعلق قرآن و حدیث کی روشنی میں بڑی عمدہ گفتگو فرمائی ہے، جسے سن کر پتھر دل موم اور پتھریلی آنکھیں اشکبار ہو جائیں اور نافرمان اولاد توبہ کر کے والدین کی فرما برداری کرنے لگیں، جیسا کہ ابھی خالد بھائی نے والدین کی نافرمانی سے توبہ کر کے حسن سلوک اور فرما برداری کرنے کا پختہ عزم و ارادہ کیا ہے. لیکن مفتی صاحب مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ والدین پر بھی اولاد سے متعلق کچھ حقوق ہے یا صرف اولاد ہی پر حقوق ہے؟ اسلم تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ کیا تم یہ نہیں جانتے کہ شریعت محمدی علیہ الصلاۃ والسلام میں انسان تو انسان جانوروں تک کے حقوق مکمل طور پر بیان کیے گئے ہیں؟ وہی تو میں بھی سوچ رہا تھا کہ والدین پر بھی اولاد سے متعلق کچھ نہ کچھ حقوق ہوں گے. اب کیا میں اپنے گھر کی کہانی سناؤں؟ والد صاحب کے متعلق کچھ کہنا اور ان کی شکایت بیان کرنا اپنی ہی بے شرمی اور بے غیرتی کی بات ہے. وہ چاہے اولاد کے ساتھ کچھ کرتے رہے، بچوں کو تو بس صبر کرنا ہے. کیسی شکایت کرتے؟ ابا معلوم ہے کہ بہت ٹھکانے لگی ہے بے شرم کہیں کا. اپنے باپ کو گزاری بن گیا تھا تو گھرانا سمجھاوا تمہیں. ارے سماجی صاحب تھوڑا ادب سے رہیں. آپ مفتی صاحب کے سامنے ہیں، آپ کسی سنیما ہال ہوٹل میں نہیں ہے کہ گالی پکڑ رہے اور مار ڈھال کر رہے ہیں. آپ مسئلہ حل کرانے آئے ہیں تو مسئلہ ہی حل کرائیے، نہ کہ گالی دیجیے اور مار ڈھال کیجیے. ابے موچیدہ مگر کیا ہو تو یہ کہاں لڑائی کرے تو یہ اگلا مسئلہ موری شکایت کرے تو مجھے سننا تو بے ایمان کیجیے. ارے سبراتی میاں گالی مت دیجئے، اپنے لڑکے کو بات تو کرنے دیجئے تاکہ پتہ چلے کیا مسئلہ ہے. بتاؤ جی اسلم بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ آپ خاموش ہو کر سنیے، بعد میں جو کہنا ہو کہیے. حضرت مفتی صاحب یہ میرے والد صاحب ہیں اور میں جانتا ہوں کہ یہ میرے دنیا میں آنے کا سبب ہے. باپ جنت کا دروازہ ہے اور والدین کا کیا کیا مقام و مرتبہ ہے ابھی آپ نے اس پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے. لیکن مفتی صاحب کیا کروں، مجھے مجبوراً یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اب مجھے انہیں ابا کہنے میں بھی شرم محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ جب سے مجھ میں شعور بیدار ہوا ہے تب سے آج تک یہ ہمیشہ مجھے کوستے رہے ہیں اور میرے وجود کو بجائے رحمت کے زحمت سمجھ رہے ہیں. کبھی بھی سیدھے منہ بات نہیں کرتے، ہمیشہ ڈانٹ ڈپٹ کرنا، غصہ دکھانا اور ذرا ذرا سی بات پر مار دھاڑ شروع کر دینا ان کی عادت ہے. مفتی صاحب جب بھی میں ان کے سامنے کسی بھی عالمی مدرسے یا سرکاری اسکول میں تعلیم حاصل کرنے کی خواہش کا اظہار کرتا ہوں تو یہ مجھے ڈانٹ ڈپٹ کر خاموش کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کام کرو، رات دن لوٹ چلاؤ، کما کر پیسے دو، پڑھ لکھ کر کیا کرو گے؟ مولوی بن کر 4-5 ہزار روپے کماؤ گے اور اسکول کی ڈگری حاصل کر کے کیا کرو گے؟ مسلمانوں کو نوکریاں کہاں ملتی ہیں؟ مفتی صاحب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کیا کروں؟ میں رات دن لوٹ چلاتا ہوں اور یہ گریز کے یہاں سے خرچی لا کر خوب اڑاتے ہیں. 12 بجے رات تک ہوٹل بازی کرتے ہیں، صبح دیر سے اٹھتے ہیں، فجر تو فجر اور بھی نمازیں گول کر دیتے ہیں. مفتی صاحب آپ میرے والد محترم کو سمجھائیے اور انہیں بتلائیے کہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے اور باپ پر اولاد کے کیا کیا حقوق ہیں. سبراتی میاں جس طرح اولاد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کی عزت و احترام کرے، ان کی خدمت کرنا دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت سمجھے، ٹھیک اسی طرح والدین کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اولاد کے حقوق کو ادا کرے، کیونکہ اولاد اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے اور اس کی قدردانی کرنی چاہیے. اور اس کی قدردانی یہ ہے کہ اس کی بہترین پرورش اور اچھی تربیت کی جائے. پیدائش کے بعد سب سے پہلے اس کے کانوں میں اذان دی جائے، 7ویں دن عقیقہ کیا جائے، انبیاء کرام اور صحابہ کرام کے ناموں پر اچھا سے اچھا نام رکھا جائے، بہترین ادب اور اخلاق حسنہ کی تعلیم دی جائے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکرموا اولادکم واحسنوا ادبہم، اپنے اولاد کا اکرام کرو اور ان کو بہترین ادب سکھاؤ. اسی طرح جب شعور بیدار ہو جائے
اور ایک دوسری حدیث شریف میں ارشاد فرمایا ما نعل والد ولده من نحل افضل من ادب حسن. ایک باپ اپنی اولاد کو سب سے بہترین اور قیمتی تحفہ جو دے سکتا ہے وہ بہترین ادب اور اچھا اخلاق ہے. اسی طرح جب شعور بیدار ہو جائے تو اسے دینی علوم سے آراستہ کیا جائے, قرآن پڑھایا جائے, حافظ قرآن اور عالم دین بنایا جائے, دنیا جہان کے تمام علوم و فنون پڑھائیں اور سکھائیں, لیکن سب سے پہلے حلال و حرام کی تمیز پیدا کی جائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت, صحابہ کرام اور اولیاء اللہ کی عظمت ان کے دلوں میں بٹھائی جائے. اور سمراتی میاں سنیے, والدین کی ذمہ داری سے والدین کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کا بچپن ہی سے عادی بنائے, بچپن ہی سے نماز پڑھنے کی عادت ڈلوائیں. اور یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ہے, مروا اولادکم بالصلاۃ اذا بلغ 7 سنین واذا بلغ 10 سنین فاضربوه علیہا. اپنی اولاد کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دو اور 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھنے پر تنبیہ کے لیے مارو. سبراتی میاں بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جب آپ ہی کا حال ایسا ہے کہ ہم تو مسجد نہیں پہنچتے, نماز کا کچھ پتہ نہیں, فجر تو فجر اور بھی نمازیں گول کر دیتے ہیں, تو اپنی اولاد کو نماز کی تاکید کیسے کریں گے؟ حالانکہ یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کے ساتھ وقت گزارے, ان سے ہمدردی و محبت سے بات چیت کرے. اگر وہ بچہ غلطی کرے تو خوش اسلوبی کے ساتھ اس کو اس بات پر تنبیہ کرے. اور آج کل کا بڑا المیہ تو یہ بھی ہے کہ باپ تو باپ, مائیں بھی اپنی اولاد کے ساتھ وقت نہیں گزارتی ہیں, اپنے بچوں کے لیے وقت نہیں نکالتی ہیں, موبائلوں میں مشغول رہتی ہیں. اور حد تو یہ ہے کہ جب بچہ شرارت کرنے لگے یا روئے اور شور مچانے لگے تو اسے اپنی کہانیاں سنانے اور کھلانے کے بجائے موبائلیں تھما دیتی ہیں, جس میں بچہ لگ کر بگڑ جاتا ہے. پھر والدین اپنے اولاد کی شکایت کرتے ہیں اور روتے پھرتے ہیں. بہرحال والدین کو اولاد کے حقوق کو سمجھنا چاہیے, اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا چاہیے, ورنہ دنیا میں تو اولاد ہاتھ سے نکلتی ہی ہے, کبھی کبھی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے گھر اور خاندان کی بے عزتی کا سبب بھی بنتی ہیں. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے, ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے اور انہیں پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مفتی صاحب مجھے معاف کیجیے گا, میں اب تک اپنی ذمہ داری سے غافل تھا. اب آئندہ انشاءاللہ اپنی ذمہ داری کو پوری کروں گا, اپنے اولاد کے حقوق کی ادائیگی کروں گا اور اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاروں گا. خود بھی نماز کا اہتمام کروں گا اور اپنے گھر اور اولاد کے ہر فرد کو اس کی تاکید کروں گا. دعا فرمائے مفتی صاحب, اللہ تعالیٰ مجھے ان تمام باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین, اور پچھلی لغزشوں اور کوتاہیوں کو معاف فرمائے. آمین. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت عطا فرمایا. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء. اچھا تو اب اجازت عطا فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.